میر کی غزل نمبر 1 ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ صد موسمی گل ہم کوتاہی بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ میں شیشہ گری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے اس چراغ سحری کا۔ تو کیا کہتے ہیں مطلب میں، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ ٹھیک ہے، تاج وری تاج پہننا، تاج سجانا، ٹھیک ہے، سر پر تاج لگانا، جیسے بادشاہ لوگ جو ہیں ہم پہلے زمانے میں لگاتے تھے۔ اور دوسرا یہاں مشکل لفظ ہے نوحہ گری، نوحہ گری کہتے ہیں ماتم کرنے کو، رونے دھونے کو، ہے نا۔ تو کیا کہتا ہے کہ یہاں اس شعر کے بیچ میں اصل میں انسانی زندگی کی ناپائیداری کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر موت آتی ہے، کب آئے، کس حالت میں آئے، کس جگہ میں آئے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور جس سر کو غرور آج ہے، آج کوئی سر مست ہے، غرور کے ساتھ چل رہا ہے، اس نے تاج وری کی ہوئی ہے، یعنی کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے یا دنیا کے کسی اونچے مرتبے پر فائز ہے، اس نے اپنے سر پر تاج پہنا ہوا ہے نہیں، آج کی بھاشا میں کہیں گے اس کے کندھوں پہ سٹار لگے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ آج اس غرور کے اندر تو ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کہ اس نے تاج پہنا ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے، اس پہ یہیں شور ہے، یہیں پر اسی سر کے اوپر شور ہوگا، کس کا، نوحہ گری کا، کس کا، نوحہ گری کا، رونے دھونے کا، ماتم کریں گے لوگ اس پر، ہے نا۔ آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا، وہ انہی کی غزل کے وہ 4 شعر ہیں، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کہ کل سر جو کاسائی پاؤں پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا سنبھل کے چل رہا اے بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا، کہ بھائی میں راستے میں چل رہا تھا، ہڈیوں کا ایک پنجرا تھا، اس کے اوپر لات آئی، وہ بولا، کہنے لگا اے سنبھل کے چلو، لات نہیں مارو، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، ٹھیک ہے، ایسا سر تھا کہ جس کے اوپر فخر کیا کرتے ہیں، لیکن آج کیا ہے، تو کیا ہے، یعنی عاجزی سے، انکساری سے انسان کو ایسے چلنا چاہیے کہ ہمیشہ انسان کو اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، یعنی دنیا بھی بنانی ہے لیکن اپنی موت کو، اپنی اصلی ٹھکانے کو، جہاں انسان کو جانا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہتا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا، کہ وہ سر جو آج یہاں غرور سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ کل یہاں کیا ہے، پھر نوحہ گری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے آگے کیا کہتا ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ٹھیک ہے، تو نیٹ ورک ویک ہے، بیچ میں تھوڑی پرابلم آتی ہے، کوئی بات نہیں، ویڈیو بنا رہا ہوں، بعد میں آپ دیکھیں گے سنیں گے، اس سے بھی کلیئر ہو جائے گا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق یعنی دنیا، کائنات، ٹھیک ہے، یہاں جو دنیا کی منزلیں ہیں، ان سے کوئی بھی سلامت بھی نہیں گیا، کوئی بچ کے نہیں گیا،
اسباب لوٹا، جو ساز و سامان تھا زندگی گزارنے کا، وہ یہاں پر کیا ہوگا؟ لٹ لے گئے، وہ لٹ گیا ہر سفری کا جو بھی مسافر اس دنیا کے بیچ میں چلا۔ تو کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ دنیا کی ناپائیداری، اس دنیا کی ناپائیداری میں ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا کو اکٹھا کروں، وہ مال دولت اسباب سب کچھ جمع کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو زندگی لگتی ہے مکان بنانے میں، لیکن جب وہ اس کا مکان تیار ہوتا ہے اس کی موت ہی آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ جو دنیا کی منزلیں ہیں ان سے کوئی بچ کے نہیں نکلا، ایک منزل بچپنے کی، ایک جوانے کی، ایک بڑھاپے کی، یہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ خوشی اور غمی ہے نا، کبھی انسان ہنستا ہے کبھی انسان روتا ہے۔ اور یہ تو ہوا کہ دنیا میں اس کی منزلیں جو ہیں ان سے کوئی بھی انسان جو ہے بچ نہیں سکتا، کوئی بھی سلامت نہیں جا سکتا، یہاں دکھ بھی دیکھنے پڑتے ہیں، پریشانیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کوئی سلامتی نہیں پا سکتا ہے، یعنی ان سے بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اصل کیا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے آئے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، میٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، لیکن جو بھی آئے تو کس لیے آئے؟ جانے کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جتنا بھی مال و اسباب تھا وہ کیا ہے؟ یعنی ہم مثال دیں جیسے ایک مسافر بہت سارا مال سامان لے کے نکلتا ہے، لیکن راستے میں ہی کیا ہو گیا ہیں، گاڑی پلٹی، کچھ ہوا تو کیا ہوا؟ اس کی موت آ گئی، اس کا سارا سامان وہیں۔ تو اصل میں انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے، اب یہ دنیا کا مال و اسباب و جائیداد سب کچھ اکٹھا کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، ٹھیک ہے، کہ پھر کیا موت آتی ہے تو انسان کیا دوسری دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اس سارے کا سارا اسباب، سارے کا سارا ساز و سامان کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر رہ جاتا ہے۔ اور انسان اس دنیا میں اسی لیے ایک مسافر کی طرح ہے، کیونکہ انسان، اب یہ مسافر سے کیا مراد ہے؟ انسان میں مختصر بتاؤں، انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا، اب عالم دنیا میں آیا، یہاں سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم قیامت میں۔ تو یہ انسان کی یہ دنیا ہے یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ہر زخم جگر داور معشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ کہتا ہے اے محبوب تو نے جو ہمیں زخم دیے ہیں ان کا ہم بھی ایک علاج ڈھونڈ رہے ہیں، کہ ہم کل داور محشر، جو محشر کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ، جو اس دن کیا کر لے گا؟ ہمارا حساب کتاب لے گا، میں اس کے سامنے یہ اپنے زخم کھول کے رکھوں گا، انصاف طلب ہے، اور پھر میں وہاں انصاف طلب کروں گا، کس کا؟ تیری بیداد گری کا۔ بیداد گری کیا کہ ظلم و ستم، کہ تو نے جو ظلم و ستم ہم پر کیے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ کیا کروں گا میں؟ اس کا وہاں پر انصاف مانگوں گا، یعنی وہاں پر منصف کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا، اور میں اپنے زخموں کو کھول کے رکھوں گا، اور وہاں پر کیا ہے کہ آپ کو ہے میرے محبوب جو تو نے مجھے زخم دیے ہیں، پھر وہاں پر اس کا انصاف ہوگا، ہے نہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو نے دنیا میں ہمارے ساتھ بیداد گری کی، ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، یہ ہم نے برداشت کر لیا، لہٰذا یہ ہے کہ جب قیامت کے روز داور معاشر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ہے نا، معاشر کے مالک کے سامنے ہم جائیں گے، میں یہ زخم کھول کے رکھوں گا اور میں اپنا انصاف جو ہے وہاں کروا لوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس اشفتہ سری کا۔ کیا ہوتا ہے کہ عشق کی منزلیں طے کر کے نا انسان ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے، وہاں پھر وہ اپنے آپ سے بھی خود تنگ آ جاتا ہے، یعنی تو یہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو ایک دوسرے سٹائل سے سمجھ لیجیے، یہ کہتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا، جنون طاری ہوا، تو یہ جنون عشق ہے، اس لیے جب جنون بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ یعنی قید خانے میں۔ پاگل کو کہاں ڈالتے ہیں؟ بھائی پیگل خانے میں۔ تو پھر جب پاگل خانے میں، قید خانے میں اس کو قید کیا گیا، لیکن وہاں بھی وہ شورش جو ہے، وہ شور و غل جو ہے عشق کا، وہ جاری رہا، وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر کہتا اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کہتا ہے اشفتہ سری، اشفتہ سنگ مداوا، اشفتہ سری ہوگی اس پریشانی کا، اس پاگل پن کا، یعنی جو عشق کی وجہ سے میرے اندر ایک پاگل پن آ گیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سنگ مداوا، سنگ مداوا، مداوا ہو گیا علاج، سنگ ہو گیا پتھر، یعنی اب علاج ہے کیا؟ اس کو پتھر مارو، اس سر کو کیا کرو؟ جس کی یہ اشفتہ سری جو ہے پاگل خانے بھی نہیں گئی ہے، تو اس کو کیا کرو؟ پتھر ماریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی ایسا ہوگا کہ اس کے مقام بہت تنگ آ گیا،
یعنی اس میں وہ قید بھی ہو گیا، کہتا ہے کہ میں ایسا قید ہو، پھر میں نے سوچا یہاں اس کا علاج ہوگا، یہاں بھی کوئی علاج نہیں ہو۔ اب مجھے لگتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس سر میں کیا ہے، پتھر مارے جائیں، پتھروں سے یہ چور چور ہو تو زندگی بھی ختم ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہی جذبات عشق بھی ختم ہو جائیں، ورنہ اور کوئی علاج نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ آگے کہتا ہے صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا۔ صد کئی سو، ٹھیک ہے، ہم نے کیا دیکھے، موسم گل، بہار کیا موسم، اصل گل کہتے ہیں پھول کو، اور موسم گل ہو گیا پھولوں والا موسم، تو موسم بہار مراد ہے بہار کا موسم، ٹھیک ہے۔ تاہے بال ہی گزرے، ہے نی، تہے بال، ایک تو اب بال یعنی ابھی ہمارے بال آئے ہی نہیں تھے، ہم ایسے ہی پرندے تھے کہ جن کے ابھی بال بھی برابر نہیں آئے تھے۔ مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری پر، کہ ہمارے مقدر میں ہی نہیں تھا کہ ہم دیکھ لیتے کیا، کہ ہمارے ساتھ پورے ہیں بال اور پر ہوتے، یعنی تو کیا کہتا ہے کہ ہمیں کئی موسم دیکھے، کون سے موسم، بہار کے موسم دیکھے، یعنی خوشیوں کے موسم دیکھے، لیکن ہم ان خوشیوں سے استفادہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ اب بہار کا فائدہ وہ پرندہ اٹھاتا ہے جس کے پاس اڑنے کی ہمت ہو، پر ہو، صلاحیت ہو، لیکن ہمارے وہ مقدر ہی نہیں تھے۔ ہم نے جتنا بھی ٹائم گزارا زندگی کا، کتنے بہار کے موسم آئے، کتنے چلے گئے، لیکن کیا ہوا، ہمارے مقدر میں کیا تھا، بے بال و پری، یعنی نہ ہی ہمارے بال برابر آئے، نہ ہی ہمارے پل برابر آئے، یعنی ابھی ہمارے پنکھ جو ہیں وہ کھلے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس بہار سے کیا کر سکتے، فائدہ اٹھا سکتے۔ تو اصل میں اس شعر کے بیچ میں میر نے اس شدت غم کا اظہار کیا کہ جو اس کو حاصل تھی۔ میر نے دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، پریشان تھا، ہے نا، اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا میر نے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اسی جو درد کسک تڑپ ہے اسی کا ذکر اس شعر میں بھی ہے، یعنی بہت سارے بہار کے موسم دیکھے، لیکن اس بہار کے موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ساز و سامان یا وہ خوشیاں، وہ چیزیں میسر تھیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے والا شعر بڑا حساس ہے، لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ میں شیشہ گری کا، ٹھیک ہے۔ آفاق تو پیچھے ہی پڑھا ہم نے، دنیا، کائنات، کارگاہ کام کرنے کی جگہ جسے ہم فیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، صنعت گری، شیشہ گری ہوگا شیشہ تیار کرنا۔ اس میں کیا کیا ہے اصل میں، کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ کارگاہ ہے، ایک فیکٹری ہے، لیکن کون سی فیکٹری ہے، کون سا کارخانہ ہے جس میں شیشہ تیار ہوتا ہے، اور جس فیکٹری میں آپ کو شیشہ نازک ہے تیار ہوتا ہوگا وہاں کتنے احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے نا۔ تو جیسے شیشہ گری کا کام مشکل ہوتا ہے، شیشے کو بنانا، اس کو بچانا، ہے نا، ایسے ہی جو ہے اصل میں شیشے کو تشبیہ دی جاتی ہے کس کے ساتھ، دل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دل کا بنانا یہ مشکل بھی ہے، اور جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے ایسے دل نازک ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کبھی بھی گرد دھول مٹی اٹھتی ہے اگر، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے، شیشے پر پہلے ہوتا ہے، یعنی اس پر وہ صاف نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر دنیا کے کا گناہ یا کچھ بھی انسان کرے گا تو اس کا اثر کس پر ہوگا، فوراً اس کا اثر ہوگا کس پر، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے کس کے اوپر، دل کے اوپر، پہلے دل انسان کا متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس دل کو بچانا چاہے، اس میں عشق حقیقی کا جذبہ لے کے جانا چاہے، اس کو صاف پاک اپنے مولا کے سامنے لے کے جانا چاہے، اس کو کیا کرنا، آپ نے اس دل کو بچا بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، بہت نازک کام ہے یہ، ہے نا، یہ دل کو بنانا، دل کی دنیا کو بسانا، اس میں اپنے مولا کی یاد کو لانا، یہ کوئی آسان کام ہے، یہاں صدیاں لگتی ہیں، یہاں زمانے لگتے ہیں، یہ بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ آفاق کی اس کارگاہ میں شیشہ گری کا، یعنی دل کو بنانے کا کام جو ہے اس دنیا کی فیکٹری میں یہ سب سے مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی مصر یاد کرو، جو اجڑے پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دل پر اگر زنگ لگ جائے تو پھر اس کو جلدی سے صاف کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کیا کرنا ہے، تقوی کی زندگی، بچ بچ کے چلنا، اس دل کو میلا ہونے سے، دل کو خراب ہونے سے کیا کرنا،
بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا ایک معنی بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو کچھ کرنا ہے تو اپنے ٹائم کا پراپر استعمال کرنا ہے، ہیں، اس کو اپنے آپ کو کیا بچا کے چلنا ہے، جیسے شیشے کو بچا کے چلتے ہیں نا، ہیں، شیشے کے اوپر کسی چیز کو زور سے نہیں پھینکتے، دھول نہیں پڑنے دیتے، ہے نہیں، ایسے ہی کیا کرنا ہے کہ بس اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے، اپنے مقصد کی جانب نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تبھی وہ جا کے کسی منزل تک پہنچ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب مقطع دیکھیے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، کہتا ذرا میر جگر سوختہ، وہ میر جس نے اپنے جگر کو جلا دیا ہے، جلد خبر لے، جلدی خبر لے لے، کیا یار بھروسہ ہے اس چراغ سحری کا۔ چراغ سحری، سحری کا چراغ، دیکھو چراغ سحری کیوں کہتے ہیں، دیکھو پہلے زمانے میں وہ چراغ وغیرہ جلاتے یا کینڈل، اب جس کو چراغ کو ہم نے شام کو جلایا ہے تو صبح تک جلتے جلتے اس کا وہ کیا ہوتا ہے، اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میرا اینڈنگ ٹائم ہے، کیوں کہ بھروسہ تو نہیں ہے موت کب آ جائے گی، ہے نہیں، تو اس لیے اس کو اپنی موت کو کیا ہے یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ٹک میر، اے میر ذرا تو بھی جگر سوختہ کی جلد خبر لے، یہ جو جلا ہوا دل ہے، جگر ہے، اس کی کیا کر جلد تو خبر لے۔ دیکھیے جب بھی انسان کو کوئی غم پریشانی ہوتی ہے اس کا افیکٹ فوراً دو چیزوں پر، ایک ہارٹ پر، ایک لیور پر، اور اگر انسان کو بائی چانس کوئی بہت بڑا صدمہ ہو جائے، ہارٹ سے بھی پہلے اس کے لیور پر، اس کے جگر پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جگر کو دل نہیں کہنا آپ، یہ جگر ایک اور چیز ہے انسان کے اندر، اس کو لیور کہتے ہیں، اور دل جو ہے جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں انگلش میں، یہ الگ الگ ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو جگر سوختہ، جس نے اپنے دل کو جلا، اپنے جگر کو جلا کے رکھ دیا ہے، جلد خبر لے، اس کی تھوڑی خبر لے لے کہ اس جگر کو لے کے اللہ کے سامنے جانا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی خبر لیتے رہا کرو، اس کی خبر گیری کرتے رہا کرو، اس کو بچا بچا کے رکھو، کیونکہ یہ انسان کی زندگی یہ چراغ سحری کی مانند ہے، ٹھیک ہے، کہ بس کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے جب انسان بڑھاپے میں ہوتا ہے، انسان کو پتا موت کے علاوہ میرے سامنے کوئی دوسرا سٹیج آنے والا نہیں ہے، پھر یہ سوچتا ہے بھائی بس میری زندگی جو ہے چراغ سحری کی طرح، وہ کہتا ہے یعنی میری زندگی کا آخری سٹیج ہے۔ لیکن ہر انسان کی زندگی کا ہر ایک سٹیج اس کو آخری سمجھنا چاہیے۔ بچے کو پتہ نہیں میں جوان ہو جاؤں گا، جوان کو پتہ نہیں میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بوڑھے کو پتہ نہیں مجھے کب موت آ جائے گی، اسی لیے کہا کہ بھروسہ نہیں ہے، کیا بھروسہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی یہاں تک کی شرح، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہے؟ کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ بھی پوچھنا ہو؟